بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام کے دو عظیم معرکے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اکثر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے کافر انہیں وہاں بھی سکھ چین سے رہنے اور اسلام کی تبلیغ کرنے پر راضی نہ تھے۔ چنانچہ تھوڑے عرصے بعد ہی وہ ایک بڑا بھاری لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے چڑھ آئے۔ اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 مسلمانوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے دستے کی قیادت میں مدینہ کے دفاع کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ بدر کے مقام پر حق و باطل میں پہلا معرکہ ہوا۔ اس تاریخی جنگ میں کفار کو شکست فاش ہوئی۔ ابو جہل اور اس کے کئی اور نامور سردار بھی مارے گئے۔ اس عظیم الشان فتح سے سارے علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ معرکہ بدر میں غیر متوقع ہزیمت سے مکہ کے کافروں کے ہاں صف ماتم بجھ گئی، مگر ان میں انتقام کی آگ سلگتی رہی اور وہ ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کی ازسر نو جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جب کفار مکہ کی جنگی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ 5000 کا ایک لشکر جرار لے کر دوسری بار مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج 700 افراد پر مشتمل تھی۔ مدینہ سے 3 میل دور کوہ احد کے دامن میں دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی۔ اسلامی فوج افراد اور سامان میں دشمن سے کہیں کم تر تھی، مگر مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس پر مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک بڑی پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان تیر اندازوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنے مورچہ سے ہلنے نہ پائے، مگر بدقسمتی سے جب کفار بھاگنے لگے اور مسلمان مالی غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تو پہاڑی مورچہ والے تیر انداز بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ادھر بھاگتے ہوئے کافروں نے پہاڑی درے کا اہم فوجی مورچہ خالی دیکھا تو خالد بن ولید، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کی سرگردگی میں اسی راستے سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا بڑا بھاری جانی نقصان ہوا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کے 70 مجاہد شہید ہوئے اور کافروں کے صرف 30 آدمی ہلاک ہوئے۔ فتح کے نشہ میں سرمست کافروں نے مسلمان شہیدوں کی نعشوں کی بہت بے حرمتی کی اور ان کے اعضاء کاٹ ڈالے، اور پھر بڑی مسرت اور اطمینان سے مکہ کی جانب لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے غفلت نے ایک جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا۔